السلام علیکم، میں نثارہ عالم ٹیچر جی ایس نواں گبرا۔ آج ہم پڑھیں گے نظم شکست انتظار جو لکھی ہے مرزا محمد یاسین بیگ نے۔ شکست انتظار۔ گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلے، خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتے، چراغ راہ کی مانند صبح و شام جلے، قہر میں لپٹی ہوئی ملجگی فضاؤں میں، نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملے، سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی، فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے، گلی کے موڑ پہ اس سامنے کی کھڑکی میں، وہ کیس منتظر و بے قرار بیٹھا ہے، نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، دھڑکتے دل سے سر رہ گزر بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں شاہد کے محمل لیلا۔ تو اب ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ زندگی کا دوسرا نام انتظار بھی ہو سکتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہمیں ہر پل، ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ کسی نہ کسی بات کا انتظار لگا رہتا ہے، اور یوں تمام کسی نہ کسی چیز کے انتظار میں گزرتی ہے، اور اسی انتظار کی وجہ سے انسان تمام عمر امید اور نا امیدی کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ امید موسم بہار کی طرح دلکش، پرفضا اور رنگ و نور میں ڈوبی ہوتی ہے، اور نا امیدی موسم خزاں کی طرح اداس، دھندلی دھندلی سی لگتی ہے۔ نظم شکست انتظار میں نا امیدی کو بیان کیا گیا ہے۔ خزاں کے زرد پتے، رات کی سیاہی میں جلتے بجھتے چراغ کی روشنی، قہر اور دھندلے ستاروں کی ڈھانپ لیا ہے۔ نا امیدی کا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا ہے، لیکن نا امیدی اور مایوسی کی اس فضا میں کسی کھڑکی میں بیٹھا کوئی عاشق اپنے محبوب کے انتظار میں ہے۔ لاکھ مایوسی سہی، لیکن اس کے دل میں انتظار ہے، کیونکہ انتظار کا سلسلہ تو روز ازل اول سے ہی جاری ہے۔ یہ تھا اس کا خلاصہ، اور اب ہم پڑھیں گے اس کے الفاظ معنی۔ خزاں رسیدہ کہتے ہیں بے رونق پرانا، زرد رو کہتے ہیں جس کا چہرہ پیلا ہو، چراغ راہ راستے میں جلنے والا دیا، قہر دھند، ملگجی فضا گرد و غبار سے آلودہ میلی فضا، نظر نواز نظر کو نوازنے والا، تیرگی اندھیرا، منتظر انتظار کرنے والا، شرارہ چنگاری، اضطراب بے چینی بے قراری، رہگذر راستہ، محمل جا وہ اونٹ پر بنایا گیا ہوج ڈولی۔ تو اب ہم اس کے سوالات جوابات کریں گے۔ پہلا سوال ہے اس کا، یاسین بیگ کی حیات اور شعری خدمات پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ تو ہمیں اس کا نوٹ لکھنا ہے۔ اس کا نوٹ ہے، محمد یاسین بیگ جدید اردو شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ 1943 میں جموں میں پیدا ہوئے۔ BA پاس کرنے کے بعد جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر میں لائبریرین کی حیثیت سے ملازم رہے۔ علی گڑھ سے BA کیا۔ اس کے بعد ریاستی سرکار کے محکموں میں کام کرتے رہے۔ شاعری کا آغاز کالج کے زمانے میں سے کیا۔ کلچرل اکیڈمی کی ملازمت کے دوران ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ شاہ صنوبر کے تلے 1962 میں شائع ہوا۔ یاسین نے اگرچہ اردو شاعری کی اکثر اصناف میں طبع آزمائی کی، تاہم ان کی انفرادیت صرف نظموں میں کھل کر سامنے آتی ہے۔ ان میں نہ صرف عصری مسائل کی بھرپور ترجمانگی کی گئی ہے، بلکہ فکر کی گہری اور احساس کی گلاوٹ ایک ایسا لطیف امتزاج ہے جو قاری کو بہت متاثر کرتا ہے۔ ان کی غزلوں میں محبوب ترین موضوع حسن و عشق ہے۔ زبان و بیان بھی بہت لطیف ہے۔ آپ کے ہاں پائے جانے والے استعارے اور پیکر بڑے دلکش ہیں۔ آپ کے بعض نظمیں گیت کا لطیف دیتی ہیں۔ یاسین ڈوگری اور پنجابی زبانوں میں بھی شعر کہتے ہیں۔ ڈوگری میں ان کی ایک لطیف نظم شبد امرت کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ تھا اس کا حیات اور شعری خدمات۔
تو اب ہم دوسرا سوال کیا ہے، نظم شکست انتظار میں کس طرح کی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے؟ اس کا آنسر ہے نظم شکست انتظار میں آخری کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے، خزاں سیدھا چناروں کے زر زر پتوں کا صبح و شام چراغ راہ کی مانند جلنا، کوہر میں لپٹی ہوئی ملزی فضا، سیاہ رات کی تیرگی، امید کے ٹمٹماتے چراغوں یعنی ستاروں تک ڈانپ لینا، مایوسی اور اداسی کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تیسرا کوشچن ہے اس کا، کھڑکی میں بیٹھے ہوئے قیس اور محمل لیلی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے بے چینی، بے قراری، نا امیدی اور مایوسی کی فضا میں بھی ایک عاشق کسی محبوب کا انتظار، سردی کے موسم میں صبح و شام کھڑکی میں بیٹھے اس ڈولی کا انتظار کر رہا ہے جو گزر کر واپس نہیں آئے گی، کیونکہ انتظار اور شکست انتظار کا سلسلہ ازل سے جاری ہے۔ یہ تھا اس کے سوالات جوابات، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو کل اس کا ہم دوسری نظم پڑھیں گے۔ شکریہ۔